السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو، وہ اس لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو کسی پاسٹ ایونٹ کو یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے، صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک عبرت دینے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت اور حکمت سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، سجدہ کرنے کا حکم کب دیا گیا، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے۔ پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑو، یعنی سجدہ اس وقت کرنے کو کہا گیا جب اس میں روح پھونک دی گئی، یعنی سجدہ کا حکم روح کے پھونکنے کے فوراً بعد ہوا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، نہ کہ عبادت کا سجدہ۔ پہلے یہ سجدہ جائز تھا، لیکن اب شریعت نے اس کو حرام کر دیا۔ اب سجدہ صرف عبادت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے نہیں۔ بہرحال سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون تھا؟ تو ابلیس ایک جن تھا، نہ کہ فرشتہ۔ بعض روایت میں اس کا نام الحارث ہے اور بعض روایت میں عزازیل، لیکن اس کا کوئی صحیح سند والی حدیث موجود نہیں۔ قرآن میں ہمیں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جن تھا۔ ابلیس نام سجدہ کے انکار کرنے کے بعد پڑا۔ ابلیس کے معنی ہے مایوس ہو جانا، حیران اور غمگین ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ اس لیے ابلیس کو ابلیس کہا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا جب اس نے نافرمانی اور تکبر کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کے لیے تھا، پھر ابلیس تو جن تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی وجہ سے وہ مقام پا لیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ فرشتوں کے بیچ رہنے کی وجہ سے اس پر بھی اللہ کا حکم لاگو ہوا تھا کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابا کے معنی ہے انکار کرنا۔ یہ انکار کسی مجبوری سے نہیں اور نہ کسی غفلت سے، یہ انکار حق کو جان کر صرف ضد کی وجہ سے انکار کرنا ہے، اپنے شایان شان کے خلاف سمجھ کر ایک حقارت کا انکار ہے، یعنی حکم کو سمجھتا ہو، کر سکتا ہو، مگر غرور اور ضد کی وجہ سے انکار کرنا ہے۔ اس نے تکبر کیا۔ اب یہ تکبر کیا تھا، یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ صحیح مسلم 91 میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا، جاننے سمجھنے کے بعد صرف ایگو کی وجہ سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی غریبوں کو نیچا سمجھنا، ذات، پیسہ، علم یا سٹیٹس کی وجہ سے لوگوں کو کمتر سمجھنا، میں اس سے بہتر ہوں والی سوچ، یہ ابلیس کی صفت ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں آپ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، تو یہ میری خوبی ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں؟ اگر یہ سوچ ہے تو اللہ سے پناہ مانگے، اپنے ایگو کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں، نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، ورنہ وہ نعمتیں آپ سے چھن بھی سکتی ہیں، جیسے ابلیس سے چھن گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر بن گیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی پہلے اس کا مقام کہاں تھا؟ کہاں وہ فرشتوں میں رہا کرتا تھا؟ صرف ایگو میں آ کر، تکبر کر کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ جو اپنی غلطی کو جاننے کے باوجود صرف ضد کی وجہ سے اس غلطی پہ جمے رہتا ہے، وہ شیطانوں میں سے ہے، اور جو اپنی غلطی کو جان کر اس کی اصلاح کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جنہوں نے اپنی غلطی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔